he engages audience, particularly young people, by discussing issues relevant to them by Islamic point of view. He approaches and compiles contemporary topics with Islamic teachings. Now I would like to invite Mr. Taha Ibn Jalil to please come on stage and address students. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. جیسے آپ کے ٹیچر نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ہماری جوانی میں، اور ابھی بھی جوانی ہے جیسے آپ کی طرح، ایسا رش کبھی بھی مولویوں کے لیکچرز پہ نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 2.5 سال ملتان میں گزارے ہیں. مائی فادر واز ان آرمی اور ہم فورٹ کے پاس رہتے تھے. فورٹ کالونی ہے یہاں پہ. تو ہمیشہ کانسرٹس میں ہم آگے آگے ہوتے تھے اس کو ارینج کرنے میں، بیکاز وہ میرا زندگی کا ایک جاہلیت کا دور تھا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی بھی مولانا صاحب کو جا کے سنا ہو یا مجھے پتہ چلا ہو یا کبھی کوئی رش ایسا دیکھا ہو. ہماری پرسوں رات ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات تھی تو انہوں نے بتایا کہ یعنی جب ہماری ملاقات تھی نا تو جن لوگوں کو پتہ چلا ملنے جا رہے ہیں، they called us and told کہ آپ جہاں بھی ہیں ہم کراچی سے فلائی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دنیا کے کسی ملک سے فلائی کرنے کے لیے تیار ہیں just to meet ڈاکٹر صاحب. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیراڈائم شفٹ آئے اس جنریشن میں، جو لوگ نہ جو اللہ کی بات کرتے ہیں ان کو اپنا رول ماڈل ماننے لگے ہیں. So it's a big shift الحمدللہ. لیکن still there is a lot to be done. ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں. یہ محبت، یہ آنا الحمدللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، بٹ ابھی بھی اگر ہم پوری امت کو دیکھیں تو امت کا جو گراف ہے وہ نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہا ہے یا اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ گرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ چائنا کو دیکھ لیں، وہاں پہ ویگن مسلمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ برما میں روہنگیا مسلمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ میں سے کون کون مدینہ گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا ماشاءاللہ. جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے سلام کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آپ اس میں کون بتائے گا؟ اتنے سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یہ تو درود اپنے بولا نا. The place we are closest to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اشہد قد بلغت رسالہ وعدیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی حتی آتاک الیقین والسلام علیکم یا ابا بکر والسلام علیکم یا عمر بن خطاب. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کو رسالت کا بوجھ اور برڈن اور رسپانسبلٹی دی گئی تھی وہ اپنے ادا کر دی، اور جو امانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے سونپی تھی رسالت کی وہ بھی آپ نے نبھا دی، اور اپنے امت کو بہترین طریقے سے نصیحت کی تک آپ کو وفات نہیں آ گئی. ہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو تھی نا، ہم تو آج لگژریز میں، ہمیں تو اسلام ہماری گود میں مل گیا. We are Muslims by chance, not by choice. ہم تو ٹریڈیشنل قسم کے مسلمز ہیں ایک طرح سے، اور ہم نے اس لیے اسلام کی کبھی قدر بھی نہیں کی کیونکہ ہمیں اسلام we were born with a golden spoon. ہمیں اسلام تو ماں باپ سے بچپن میں پیدا ہوئے کان میں اذان ہو گئی. We never struggled for Islam. اس لیے ہم شروع ہی میں زندگی کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم، جس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے کھڑے ہو جائیں، بس اب بیٹھنے کا ٹائم ختم. فانذر، اور ڈرائے لوگوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
in the very beginning of his mission ایسے کھڑے ہوئے اور ایسے انہوں نے لائف کی اسٹرگل دیکھی کہ we cannot imagine 23 years of sacrifice, limitless ocean of struggles. اس میں امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, گورنرز بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں, ہر کوئی ہے کہ آپ سے صرف سلام کرنے کے لیے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی لائف ایسے ہی گزری. اللہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو قاعد؟ کہ اللہ کے نبی نے کبھی نماز پڑھی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو آپ نے کہا, جو بیوی ہیں کہتی ہیں نعم بعد ما حطمه الناس, ہاں, after the bashing he faced from people, جو لوگوں نے ان پہ تانے دیے اور ان کو ساحر اور مجنون اور دیوانہ اور کاہن اور جادوگر کہا, اتنی بیشنگ ملی آپ کو کہ آپ میں ہمت ایک ٹائم پہ نہیں رہی اور آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی. سو یہ محبت اور یہ جو اسٹیٹس انسان اچیو کرتا ہے نا, یہ کمفرٹ زون میں رہ کے کبھی نہیں کر سکتا. اینڈ ہی لیوڈ سچ اے لائف کہ ایوری تھنگ لوز ہم, جیسے میں نے کہا, صرف ہیومنز نہیں بلکہ the stones, trees and animals they loved him. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. انی لعارف الان, میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام کیا کرتا تھا before I became a prophet. انی لعارف الان, میں آج بھی اسے جانتا ہوں کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ کننا لشاہد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی کی گیدرنگ بیٹھے ہوئے تھے, وفی یدہ حصا فسبحنا فی, کے ہاتھ میں کچھ پیبلز تھے, کچھ سٹونز تھے, اور آپ کے ہاتھوں میں ہمیں آواز آنا شروع ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب نے دیکھا تو وہ سٹونز they were saying سبحان اللہ in the hands of رسول. اور کہتے میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ ابو بکر, عمر, عثمان, علی سارے موجود تھے, ہم سب نے یہ وٹنس کیا. اتنی محبت اس شخص سے which caused stones to speak out loud. سفر کر رہے تھے اور تھک گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ کرنا چاہا اور صحابہ نے اللہ کے نبی پہ سایہ کیا ہوا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو چھوٹا سا آپ نیپ لے رہے ہیں تو ایک درخت دور سے وہ اپنی روٹس کو پل کر کے زمین سے اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے, اور اللہ کے نبی کے پاس آیا, ان پہ کچھ دیر سایہ کیا اور پھر وہ چلا گیا اور اپنے واپس جگہ پہ اپنے روٹس ڈال کے وہیں پہ کھڑا ہو گیا. تو بٹ سرپرائزڈ کہ یہ کیا ہوا ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو کہا یا رسول اللہ, آج ہم نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ہماری آنکھیں بلیو نہیں کرتی کہ یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے کیا ہوا, انہوں نے کہا ایکس وائی زی ہیپنڈ. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ شجرہ, یہ ایک درخت تھا, استأذنت ربها ان تسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها, کہ یہ ایک درخت تھا جس نے اجازت چاہی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھ پہ آ کے سلام کرے, تو اللہ نے اس کو پرمیشن دے دی ٹو لیو اٹس پلیس, اور وہ آیا میرے پہ سلام کر کے چلا گیا. اتنی محبت, اتنی ایسی لائف گزاری کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ابو سفینہ. سفینہ کس کو بولتے ہیں عربک میں؟ جی بولو, سے تو بول رہے تھے کیا صاف, کسی کو پتا ہے سفینہ کس کو بولتے ہیں؟ کشتی, شپ. ان کا ٹائٹل شپ کیوں تھا ابو سفینہ؟ کیونکہ وہ نا سفر میں بہت زیادہ لگیج کیری کر لے کرتا اپنے اونٹ پہ. تو یا رسول اللہ مجھے اور دے دیں, مجھے اور دے دیں, میں اور سامان اٹھا سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انک سفینہ, ایز اف یو ار ا شپ, ماشاءاللہ you carry so much luggage, and we know ships carry a lot of luggage, right? تو ان کو نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا نام ابو سفینہ رکھ لیا. کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر کر رہے تھے, it was travel by sea, اور ایک شپ میں جا رہے تھے تو طوفان آیا اور ہماری شپ کو ہٹ کیا اور ہم ٹاپل کر گئے. وہ شپ ٹاپل کر گئی, سامان سارا ڈوب گیا. ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے کچھ وڈ لاگس کو پکڑ لیا اور ہم وہ فلوٹ کرتے 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 کرتے, میں اکیلا تھا, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی رائٹ چلا گیا, میں ایک آئیلینڈ پہ پہنچا. اب میں بڑا حیران تھا کہ کس طرح سروائیو کروں, کہاں سے نکلنے کا راستہ, کوئی لوگ ہیں نہیں ہے یہاں پہ. So I was trying to find my way
حتیٰ کہ میں نے دیکھا دور سے ایک شیر میری طاق میں بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے میں نے اس کو دیکھا, نوٹس کیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, he pelted towards me, بھاگا میری طرف مجھے پکڑنے کے لیے. کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں بھی, میں اکیلا, میرے پاس نہ کوئی ویپن نہ کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو فوراً سے یاد ہے کہ میں فریکشن آف اے سیکنڈ کہ میں تو اللہ کے نبی کا غلام ہوں. کیا کہتے ہیں؟ ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حارث اس لائن کو بولتے ہیں جو کہ بھاگتا ہوا آ رہا اور اٹیک کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ شیر میں سفینہ ہوں, اللہ کے نبی کا غلام ہوں. کہتے ہیں جیسے میں نے بات کی and I tried my luck, وہ اپنی جگہ پر رک گیا اور میرے پاس چلتا ہوا آیا اور میرے راؤنڈ لینا شروع کر دیا اس نے. اور پھر کچھ دیر بعد میری ٹانگوں کو اپنے کندھے سے پش کرتا ہے, as if pushing me to some place. اور جب میں چلنا شروع ہوا تو میرے آگے آ گیا اور جو and I left that island. اللہ کے نبی کی محبت. چلے یہ تو کریشن ہے نا. دشمن جو بندہ کسی سے پیار کرتا ہے نا وہ تو غلوف بھی کر سکتا ہے, وہ تو کیا کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اصل پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ کیا بیانیے دیتے ہیں اپنا اپوزیشن کے. عمرے کے لیے پہنچے تو کفار نے ان کو روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو نیگوسیشن چل رہی تھی تو بات بن نہیں رہی تھی. تو عروہ بن مسعود الثقفی جو کہ بہت بڑا شاعر تھا, ٹریڈ مین تھا, یعنی ہی واز اے بزنس مین, اور اس کے بہت ایکسپوجر تھا, دنیا کے ہر ملک میں جا چکا تھا وہ ٹریڈ کے چکر میں, and he was known to be a very eloquent and smart person. تو اس نے کہا کہ تم بچے ہو, تمہیں ان لوگوں سے, مسلمانوں سے بات نہیں کرنا آ رہی, میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں. یہ محمد اور اس کے ساتھ 2-4 لوگ ابھی 10-15 دن نہیں ہوئے اکٹھے ہوئے ہیں اور تم ان کو نہیں کنونس کر پا رہے ہو. لیٹ می گو اینڈ ٹاک ود دیم. اچھا وہ آیا, وہ ساری لمبی سٹوری ہے. جب وہ واپس, اور یہ جانی دشمن ہے عروہ جو کہ بعد مسلمان بھی ہو گئے تھے. کہتے ہیں ایو القوم, اے میری قوم میری بات سنو, لقد وفدت علی الملوک, میں بادشاہوں سے ملا ہوں, تمہیں پتہ ہے. ووفدت علی الکیسر وکسرا والنجاشی, اور میں کیسر اور کسرا اور نجاشی سے ملا ہوں, the king of Persia and Rome and Abyssinia. فوالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی وہ رسپیکٹ نہیں دیکھی عوام میں جو اصحاب محمد کی عزت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. And then explained, کہتے ہیں کہ اتنی محبت, فواللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. کہتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایون اپنا لعاب مبارک سپٹ بھی کرتے ہیں نا تو وہ زمین پہ نہیں گرتا, حتیٰ کہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور وہ اپنے چہروں پہ اور اپنے جسم پہ اس مبارک لعاب کو مل لیتے ہیں. How lucky they were. اور کہتے ہیں فَإِذَا أَمْرَهُمْ ابْتَدَارُوا أَمْرَهُ, اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرو, everybody runs towards that, کہ سب سے پہلے میں کام کر رہا ہوں آپ کا. وَإِذَا تَوَاضَعُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. اللہ اکبر. جب وہ وضو کرتے ہیں تو آپ کا جو پانی ہے نا اس کے پیچھے لوگ آپس میں as if they will kill each other to grab that water. وَإِذَا تَكَلَّمَ, جب وہ بات کرتے ہیں, حَفَظُوا عَلَيْهِمْ أَصْوَاتُهُمْ, وہ اپنی آوازوں کو بالکل پست کر لیتے ہیں اور خاموشی سے آپ کی غور سے بات سنتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں تو اپنے چہروں کو وہ جھکا دیتے ہیں. یہ جانی دشمن ہے جو کہ صحابہ کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے. اور قرآن میں کہتا ہے کہ لا, اپنی آوازوں کو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض. تم لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا اور اس سے مت پکارنا رسول اللہ کو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور یہ آیات نازل ہونے کے بعد عمر بن خطاب, ان کا ایک عجیب سٹریچر اور اورا تھا اور ایک روب تھا, وہ وسپر کرنا شروع ہو گئے رسول اللہ سے, کہیں میری آواز زیادہ اونچی نہ ہو جائے اور میرے سارے اعمال تباہ نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. حتیٰ کہ رسول اللہ کو کہنا پڑتا عمر اونچا بولو ذرا, مجھے آواز نہیں آ رہی. So this was their love for رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں,
ہم لوگ کیا اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. جو تھوڑی محبت کرتے ہیں وہ اتنا ہاتھ کھڑا کریں، جو زیادہ کرتے ہیں وہ اتنا ہاتھ کھڑا کریں. ہم سب اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے قطر میں تھا جب وہ فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا تھا وہاں پہ. تو ارجنٹینا جیتا. قطر کا پرنس تمیم، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا پلان تھا یہ ایونٹ. جب وہ اسٹیج سیٹ اپ کیا تو میسی واز دا کیپٹن آف ارجنٹینین ٹیم. تو اس کو بلانے سے پہلے، یعنی ورلڈ کپ اٹھانے سے پہلے اس نے کیا کیا، آپ نے دیکھا ہوگا بوائز نے جن کو شوق ہے، اس نے نا وہ عرب کا جو کلچر ہے نا بلیک روب، وہ ان کو پہنایا میسی کو. اور میسی نے اس بلیک روب میں آ کے وہ ورلڈ کپ اٹھایا اینڈ آل دی ٹیمز دے کیم اینڈ سیلیبریٹڈ. اور لوگوں نے پھر وہاں پہ جشن جو کرنا تھا کیا. وہ جو میسی نے بلیک روب پہنا تھا نا، اس کے بعد ریسرچ کہتی ہے کہ thousands of black robes were sold all around the world جو کہ میسی کے فینس نے خریدے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے رول ماڈل میسی نے وہ روب پہنا and they wore the robe کہ ہمارے رول ماڈل نے پہنا. یہ ہیومن نیچر ہے، یہ ہمارا ہے کہ we follow the one whom we love. We try to look like the one whom we love. لیکن یہ عجیب محبت ہے کہ میں ان جیسا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ عجیب محبت ہے کہ مجھے داڑھی ایک کنونشنل یا پرانی چیز نظر آتی ہے اور مجھے ایک ٹیررزم نظر آتا ہے. یہ عجیب محبت ہے. یہ عجیب محبت ہے فاطمہ و زہرا سے اور خدیجہ الکبریٰ سے اور عائشہ صدیقہ سے کہ میں ان کی طرح دکھنا نہیں چاہتی. بٹ آئی کلیم ٹو لو دیم. اور میں انگوٹھی بھی چومتی ہوں اور میں ہر کام میں لائٹس بھی لگواتی ہوں، میں دیگی بھی چڑھاتی ہوں. بٹ جب میرے عمل کی باری آتی ہے تو آئی فیل شائے. یہ کیسی محبت ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنی جان دے دیتے ان پہ. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب احد کی جنگ ہوئی نا تو لوگ نکلے تو ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، بیٹے کو کہا اور شوہر کو کہ اور والد کو کہا، والد، ہسبینڈ اینڈ سن، کہ آپ لوگ جائیں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا. تو وہ پہلے سے تیار تھے. جب وہ گئے تو انفارچونیٹلی احد پہ مسلمانوں کو شکست سے سامنا کرنا پڑا. پہلے جیت گئے تھے، پھر جب وہ جگہ چھوڑی اللہ کے نبی کی ایک حکم کی نافرمانی کی، اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں. اٹ واز اے اسٹریٹجک مسٹیک کہ اب ہم جنگ جیت گئے ہیں، اب مال غنیمت کفار بھاگ گئے ہیں، لیٹس کم ڈاؤن. تو اس ایک ان انٹینشنل مسٹیک کی وجہ سے کتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑا. خالد پیچھے سے آ گئے اور وہ جگہ سنبھالی جو کہ مین اسٹریٹجک اسپاٹ تھا، جو کہ ماؤنٹین تھا چھوٹا سا، اور پھر مسلمانوں کو سینڈوچ کر دیا اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. تو جب وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف تو وہ خاتون نا بھاگ کے گئی کہ میں دیکھوں کہ کیا بنا، کیونکہ ہائی سٹیکس انوالوڈ ہیں، گھر والے سارے گئے ہوئے ہیں. تو گئی اور پوچھا کہ ہسبینڈ کا پوچھا ہوگا، باپ کا یا بیٹے کا. کہتی ہے اللہ کے نبی کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ از مائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، بٹ تیرا باپ شہید ہو گیا. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی کیسے مجھے ان کا بتاؤں. آگے گئے، ایک اور گروپ آیا، اس نے کہا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی کیسے مجھے ان کا بتاؤں. کہتے ہیں تیسرا گروپ آیا، اس نے کہا we saw your husband falling on the ground، اور وہ بھی شہید ہو گیا. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کا بتائیں. تو جب آگے گئی اور صحابی نے ان کو دیکھا، اوپر ایک ٹیلے پہ چڑھایا اور کہا وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ کو دیکھا نا اور دل میں ایک سکون اور تسلی آئی کہ آپ صرف زندہ ہیں، and he is alive. اور پھر اچانک سے کیا یاد آیا کہ میرا باپ بھی چلا گیا، میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا. I have no husband to go home with. میرے جو زندگی کے 3 پلرز تھے اور میری سپورٹ تھی وہ سب چلے گئی. اب میں اکیلے کیا کروں گی، کہاں سے کھاؤں گی، کیا بنے گا. پر جب اللہ کے نبی کو وہ دیکھ لی تھی نا، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اے رسول جب آپ ٹھیک ہیں تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. یعنی they sacrifice their husbands and fathers and sons. مجھ سے ایک اپنی بیوٹی سیکریفائز نہیں ہو رہی, مجھ سے ایک حرام ریلیشن شپ سیکریفائز نہیں ہو رہا, مجھ سے ایک گندے سے میٹل سانگ یا ایک موسیقی کی محبت سیکریفائز نہیں ہو رہی. And I claim to love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں پلیز. ہم اپنے آپ سے نا سچ بولا کریں کہ do I love رسول or not. کیونکہ if I love رسول and his wives امہات المومنین, اگر وہ میرے رول ماڈل ہیں تو پھر there is no doubt I will naturally incline towards انٹرنل خوبصورتی. انٹرنل تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ چیز ہے. سب سے پہلے تو ایکسٹرنل چیز آتی ہے نا. ایکسٹرنل میں بھی لباس پہنوں یہ ایزی ہے, اپنے دل کو پاک کرنا زیادہ مشکل ہے. میں کہہ رہا ہوں میں کم از کم ٹو بگین ود شروع تو کروں اپیرنس سے. جن لوگوں نے میسی کی طرح روب پہنا, کیا وہ میسی جیسے سکلز بھی اڈاپٹ کر لی انہوں نے, کیا وہ اس طرح کے فٹ بالر بن گئے؟ نہیں, they just try to copy them کہ بنے تو صحیح ان کی طرح. بٹ ہماری مسلمانوں کی عجیب ایک سائیکالوجی ہے, we claim to love, اور پھر ہم لوگوں کو جھوٹ بولتے اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں سالوں سے yes I love رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میرا سارا دن سیرت پہ نہیں گزرتا, قرآن کے ساتھ نہیں, انسٹاگرام پہ گزر ہے اور اسنیپ چیٹ پہ اور واٹس ایپ پہ گزر ہے. Is this true love؟ جیسے ایک باپ اور ایک بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے, ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ, آئی لو یو سو مچ ڈیڈ, آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور باپ جب بھی گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا میں ابھی گھر پہنچا ہوں تو دیکھا میں نے گاڑی کا ٹائر پنچر ہے, تو میں نے گھنٹے بعد دوبارہ آفس کے لیے نکلنا ہے, لنچ بریک کے بعد جلدی سے جا اور پنچر لگوا کے آ جا ٹائر کا, سو دیٹ آئی کین لیو آن ٹائم اور مسئلہ نہیں ہوگا. تو بیٹا کہتا ہے باپ ڈیڈ آئی لو یو سو مچ بٹ میں بھی تھکا ہوا ہوں, آپ خود کر لیں پلیز. اگلے دن والد صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا ناشتے میں کچھ نہیں پڑا ہوا, ذرا ساتھ جا مارکیٹ سے کوئی دہی انڈے ڈبل روٹی کوئی پورج کارن فلیکس لیتا ہے, ذرا مجھے ناشتہ کرنا ہے. ڈیڈ یو آر دی بیسٹ ڈیڈ ان دی ورلڈ, بٹ ابھی میں پبجی کھیل رہا ہوں, ابھی میں ذرا یوٹیوب پہ نا یہ پرینکس دیکھ رہا ہوں. آپ خود لے آئیں. یہ سچی محبت ہے یا جھوٹی محبت ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول, اور ہاتھ انگوٹھے چوم رہے ہیں اور میلادیں مناتے ہیں, بارہ بلبل مناتے ہیں, اور بس ہم نے نا یہ دین ماننے کا دین تھا, ہم نے منانے کا دین بنا لیا. لیکن جب اصل محبت کا ٹیسٹ ہوتا ہے حی علی الصلاح, الصلاۃ خیر من النوم. آج کی فجر ہاتھ بھی نہ کھڑا کرے, اپنا کو شرمندہ نہ کرے کوئی. آج صبح کی فجر کس نے پڑھی ہے, ہاتھ نہ کھڑا کرے, اللہ دیکھو. اور 5 وقت کی نماز کون پڑھتا ہے؟ اور ہم میں سے اگر کمپیریزن کیا جائے, اگر فون کے سٹیٹس نکالا جائے تو واٹس ایپ پہ ٹائم زیادہ کس کا ہے اور قرآن پہ زیادہ ٹائم کس کا ہے. This shows true love because you want to spend time with whom you love. اور ہم لوگ اللہ کے نبی کی لیڈرشپ کو بہت اچھا مانتے ہیں اور جانتے ہیں. One of his qualities as a leader was he had the courage to go against the majority. یہ پروفٹ, یہ سنت ہے حق پہ ہونے کی وجہ سے میجورٹی اگینسٹ جانا, ناٹ فالوئنگ پیئر پریشر. صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرائط لکھ رہے تھے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی شرط ہے, ان کا بندہ آئے گا ان کو واپس کر دیں گے, ہمارا جائے گا وہ ہمیں واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم went against the majority and said یہی ہوگا. وہ جو عمرے کا کرنے گئے تھے تو صحابہ اپنا احرام نہیں کھول رہے تھے, اللہ کے مین حکم دیا کہ کھولو, لیکن they were shocked کہ ہم عمرہ نہیں کریں گے ابھی. تو اللہ کے وسلم نے خود پہلے اپنے بال شیو کیے دیے, وہ went against the majority. لوگ کیا کہیں گے, میری پھپھو کیا, میری خالہ کیا سوچیں گے, میرے ریلیٹیوز, میرے رشتے دار کیا سوچیں گے کہ وہ میں نے یہ چھوڑ دیا سب کچھ. میں قسم کہوں ہم اللہ کی قسم اپنی زندگی نہیں جی رہے, ہم لوگوں کی زندگی جی رہے ہیں. We are living people's lives کہ لوگ میرے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, میں اس سے پورا اترتی ہوں یا نہیں اترتی.
We don't care what Allah thinks of me. داروں کے حجاب اترتے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے شادیوں پہ 5 وقت کے نمازی حافظ قرآن حج کرنے والوں کی اسلامک ویلیوز پہ کمپرومائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ چلو جی شادی ہے بیٹے کی ہے بیٹی کی مس گیدرنگ کر لو, ناچ گانا موسیقی کر لو. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نا زندگی میں انسان کو نا 2 موقعوں پہ آزماتا ہے, خوشی کے موقع پہ اور غم کے موقع پہ. تو خوشی کے موقع پہ اللہ نے آزمایا, ایک ہی دفعہ لائف میں پیپر آیا بچے کی شادی کا تو اسی میں فیل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو محبت جو ہوتی ہے نا, محبت وہ پھر باؤنڈریز توڑ دیتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نا, ہم ٹریڈیشنل مسلمز ہیں, ہمیں اس سے محبت ہوئی نہیں ہے. ہم نے صرف نا کسی کہانیاں کچھ سنی اور ان کو بس اس پہ سبحان اللہ بول دیتے ہیں. جو اصل جو امپلیمنٹیشن ہے نا, جو ایکشن ہے اندر زندگی میں, وہ ہماری لائف سے بہت مسنگ ہے. رینڈ کارپوریشن ایک ادارہ ہے یو ایس کا جو تھنک ٹینک ہے بیسیکلی. اس کی ریسرچ ہے کہ مسلمان نا 4 کیٹیگریز کے ہیں. میں 3 میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں ٹو بی سمپل. کہتے ہیں کہ ایک وہ مسلمز ہیں جو کہ لیفٹسٹ ہیں, لبرلز ہیں, سیکولرسٹ ہیں. گورا کہتا ہے کہ مسلمان یہ تھوڑا فریکشن ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ ہمارے اپنے ہیں. کفر کہتا ہے کہ یہ مسلمان, اچھا سیکولرز کون ہوتے ہیں, لبرلز کون ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو دین کا تعلق صرف مسجد سے ہے. یہ دین کی ناٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنل لائف. دین کا ناٹ ٹیل می کہ what to do اور what not to do. دین کا ناٹ ٹیل می کہ مجھے بزنس کیسے کرنا ہے. میں جھوٹ بولوں مرضی ہے میری, دین کون ہے بتانے والا؟ دین کو مسجد تک رکھو صرف. میں شادی کس طرح کرنی ہے, میں نے وفات پہ کیا کرنا ہے, مجھے دین نہیں ڈکٹیٹ کرے گا. دین کا تعلق صرف اس کو مذہب بنا دیتے تھے اسلام کو. تو یہ تو ایک طرح کے لیفٹسٹ ہیں. گورا کہتے ہیں یہ ہمارے لائلز ہیں مسلمانوں میں, میر جعفر میر صادق ہیں, کمال اتاتورک ہیں یہ ہمارے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو سب سے بڑی میجورٹی مسلمانوں کی وہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں, جو نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے, جو ہرڈ مینٹیلٹی کو فالو کرتے ہیں, شیپ مینٹیلٹی فالو کرتے ہیں, جو بھیڑ چال چلتے ہیں. ان کو جہاں لگاؤ لگ پڑیں گے, اور یہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور ان سے بھی میں کوئی ڈر نہیں ہے. جو کہتے ہیں جی آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے متصل بعد. یعنی ماشاءاللہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں, تسبیح سارا دن قرآن ہے, لیکن وہ اسٹار پلس کا ڈرامہ نہیں چھوڑتا. وہ جو ہم ٹی وی پہ ڈرامہ لگتا ہے نا, وہ باقاعدگی سے صبح دوپہر شام ریپیٹ ٹیلیکاسٹ دیکھا جاتا ہے. ابھی تو مارکیٹ میں نا کنورٹیبل آپ نے دیکھی بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز جس کی ڈگی چھت بن جاتی ہے, اور ابھی مارکیٹ میں نا کنورٹیبل دوپٹے بھی آئے گا آج کل. یہ اذان پہ اوپر آ جاتے ہیں ڈگی سے نکل کے, اور اذان کے بعد واپس. الحمدللہ ہم نے اذان کے ٹائم سے کیوں کر, حالانکہ سبحان اللہ اذان اور دوپٹے کا تعلق ہے ہی نہیں اسلام میں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے محرم سامنے ہیں, اذان ہو رہی ہے, you don't need to cover your head. بٹ آپ باہر ہیں اور اذان نہیں ہو رہی, کوئی نہ محرم آپ کو دیکھ سکتا, you have to cover your head. ٹریڈیشنلسٹ جو ہم لوگ اکثریت ہے کہ کچھ سنا تو وہ کر لیا. یعنی دین کا جو نالج ہے نا, ان کا کیا ہوتا ہے, کوئنسیڈنٹل ہوتا ہے. کسی کو دیکھا کرتا ہے کہ وہ اچھا شاید یہ دین ہے, کسی کو کہتے ہیں اچھا شاید یہ دین ہے. They don't invest their time on دین. ان کا رب کون ہوتا ہے, نعوذ باللہ پیسہ. یہ پیسے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. دین ساتھ چلاؤ, دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو. تیسرے وہ کہتے ہیں جو آخری ہے نا, جو ڈیڈلی ہیں, جو سب سے خطرناک لوگ ہیں ہمارے لیے, کفر کے لیے, جو اسلام کے ریوائول کا حصہ بنیں گے, جو اسلام کا عروج تھا نا, گولڈن ایرا جو ہزاروں سال تک راج کیا, یہ وہ لے کے آئیں گے. وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا. جو اللہ کے نبی کا حکم آیا اس کے سامنے نہ میری خواہش ہے, نہ میری والدہ کی خواہش ہے, نہ میری بہن کی خواہش ہے, نہ میری اولاد ہے سامنے. میں حرام نہیں کھلاؤں گا تو میں اچھی ڈگری کروانے کے لیے. ہماری خواتینیں کہتی ہیں بس مال آنا چاہیے, مجھے شینل کا بیگ چاہیے, مجھے گوچی کا فلاں چیز چاہیے, مجھے ماری بی کا ڈریس چاہیے, مجھے نیا وہ سفائر نے سیل لانچ کی, مجھے چاہیے حلال ہو حرام ہو. حبیبی کم ٹو دبئی. ہاں, اور ہماری مائیں کیا کہتی تھی سلف صالحین میں سے
آپ کو پتا ہے ہم میں سے کون بہن ہے جو ایسا کہتی ہے؟ جب ان کے ہسبینڈ گھر سے نکل رہے ہوتے تھے نا تو کیا کہتی؟ بات سنو، اتق اللہ فینا وفی رزقنا، ڈرنا ہمارے بارے میں اور ہمارے رزق کے بارے میں. فَإِن نَصْبِرْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَلَن نَصْبِرْ عَلَى النَّارِ وَغَضَبِ الْجَبَّارِ. ہم بات سننا، بھوک اور پیاس برداشت کر لیں گے لیکن ہم اللہ کے غصے کو اور جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. This was their ایمان. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس آڈینس میں بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 70% بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. Never compromise on your deen. چاہے شادی ہو یا موت ہو. موت کا قصہ سنا ہوں. حضرت عائشہ کے سب سے بلاوڈ، اس دنیا میں سب سے بڑی جو کیٹاسٹرفی آئی کیا تھی؟ وہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو عذاب ہے کون سا تھا وہ؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ نہیں، نوح علیہ السلام کا نہیں. اس دنیا میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ کیا تھا؟ جو سب سے بڑی کلیمٹی اور کیٹاسٹرفی ہے وہ کیا تھی؟ جی آگے پتھر نہیں، حضرت شعیب کے نہیں، قوم لوط کا بھی نہیں. سب سے بڑی جو کلیمٹی دنیا پہ آئی ہے نا وہ اللہ کے نبی کے دنیا جانا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی. اور آپ نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی کسی کی زندگی میں بوجھ آئے نا اور برڈن آئے، میری وفات کو یاد کر لیا کرے. اس سے بڑا کوئی آج تک حادثہ نہیں ہوا اس امت پہ کہ رسول اللہ چلے گئے دنیا سے. تو اس کلیمٹی میں کہ حضرت عائشہ کا جان چلا گیا، جب عمر بن خطاب نے دروازہ نوک کیا نا کہ میں آ جاؤں، کہتی ہے رکو، اور اس پین میں بھی حجاب لیا اور اپنے آپ کو کور کیا اور پھر کہا اب عمر. عائشہ آپ کے ہسبینڈ چلے گئے، رسول اللہ چلے گئے، ابھی بھی آپ حجاب کے بارے میں پرواہ کر رہی ہیں. They took their happiness and sadness with deen. اور ہم لوگ جب خوش ہوتے ہیں دین پہ بھول گئے، اور جب دکھ میں ہے تو اپنے آپ کو چہروں کو پیٹا اور کیا کچھ کیا کہ ہائے یہ کیوں چلا گیا، سے پہلے میں چلی جاتی، ساری مصیبتوں نے میرا گھر دیکھنا تھا. ایکسپریسیو اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں جو کہ کفریہ اسٹیٹمنٹس ہیں. تو میرے بھائیوں واللہ العظیم آپ کا یہاں پہ آنا اور بیٹھنا کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے وہ نہیں آ پائے. اللہ نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا ارادہ چاہتے ہیں. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اللہ جس سے خیر چاہتے ہیں نا، گڈنس، بہتری، اس کو دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتے ہیں. The fact that you are here was written 50,000 years ago in تقدیر کہ آپ کا یہاں پہ آنا ہوگا اور یہ آپ نے کچھ باتیں سننی ہوں گی. اب آپ کیا کرتے ہیں آگے؟ واللہ میں تو شاید اس کے بعد نہ آؤں، اور میں کتنی یونیورسٹی میں گیا ہوں جس کے بعد آج تک نہیں گیا، اور میں پرسنلی کبھی آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں. بٹ آپ کا رب تو دیکھ رہا نا آپ کو کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں دل میں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک یہ جو لائف پیریڈ ہے 50-60 سال کی زندگی، یہ ورتھ اٹ ہے کہ اس میں اللہ کے لیے قربانیاں دیے جائیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو اچیو کیا جائے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.